منبر پر رونق افروز استاذ مکرم حضرت علامہ اسماعیل یارلوی صاحب و جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، تعظیم اور احترام وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، سبحان اللہ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، سبحان اللہ، وہ جو سبحان نہ اللہ، تھے تو کچھ نہ حق تھا، ہے، وہ جو سبحان نہ اللہ، ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان سبحان ہے، اللہ، سبحان بزم اللہ، ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے، حق، سبحان اللہ، ساری بہار ہشت سبحان خلد اللہ، چھوٹا سا عطردان ہے، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ آج کی یہ محفل تمام نبیوں کے سردار قائد المرسلین سید العالمین طٰہٰ و یاسین حضور احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی میلاد کے موقع پر اور میلاد مصطفیٰ جان رحمت کی مناسبت سے انعقاد پذیر ہے۔ کل ایک عنوان مجھے دیا گیا تھا اور اس کو شروع کیا اور اس کے بعد ایسی باتیں نکلی جس میں وہ ادھورا ختم ہو گیا، تو اسی کو ہم کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ مسلمان صرف وہی ہے، مومن صرف وہی ہے جو عاشق رسول ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا۔ بخاری شریف کتاب الایمان کی وہ مشہور روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت نہ کرے۔ یعنی صرف محبت رسمی سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ایسی محبت کہ تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک دل کے اندر محبت رسول پیدا نہ ہو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ایمان کے لیے شرط اول ہے محبت رسول، بلکہ ایمان کے لیے عبادت بھی بعد میں ہے، پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، احترام، اکرام اور اجلال شرط ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور تعظیم اور توقیر کرو جس کے ہاتھ پر تم نے کلمہ پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تعظیم اور توقیر رسالت کے بعد پھر کہا جاتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ رب العزت کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ صبح و شام۔ تو ایمان کی شرط اول یہ ہے کہ رسول پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، اور کتنی، سب سے زیادہ، حتیٰ کہ ایک مقام آتا ہے جس کو کہتے ہیں جان۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے دوسری روایت میں کہ جب تک جان سے زیادہ تمہارے دلوں کے اندر تمہارے نبی کی محبت پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک پھر تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ وہ روایت پھر سے یہاں کے اندر موجود ہے کہ سیدنا مسلم شریف کے اندر ہے کہ فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، ایمان کی تکمیل کے لیے شرط ہے کہ جان سے زیادہ محبت کی جائے۔ فاروق اعظم نے کہا واللہ رب کعبہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی کہ ایمان کی تکمیل کے لیے آپ غور فرمائیں، مسلمانوں میں سب سے پہلے درجے کا جو مسلمان ہے، آپ توجہ کریں اس پر خاص، اول درجے کا جو سب سے پہلے نمبر کا مسلمان ہے وہ طبقہ صحابہ کا۔ اس سے افضل ترین طبقہ روئے زمین پر مسلمانوں میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کے بعد سب سے بہترین جو جماعت ہے وہ اصحاب رسول کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام نے بھی اگر یہ بات کہی کہ اپنی جان کے علاوہ آپ سے پیار کرتے ہیں، اور صحابہ میں بھی وہ صحابی بھی ایک جیسے نہیں ہے، صحابہ میں بھی درجات ہیں۔ صحابہ میں ایک صحابی ایسا ہے جس کو مراد رسول کہتے ہیں۔ اگر آپ اس پر توجہ کریں، اگر علم والے مجمع میں موجود ہیں تو ان کی توجہ چاہتا ہوں، وہ رسول جو کائنات کی مراد ہے، اس مراد کائنات کی مراد کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ اگر مراد رسول جس صحابی کو کہا جا رہا ہے، رسول اللہ نے جس کو مانگ کر لیا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو اللہ سے مانگا ہو، طلب کیا ہو، مراد مصطفیٰ ہو، عرض کیا مولا عمرو ابن ہشام اور عمر ابن خطاب دونوں میں تجھے جو سب سے زیادہ پیارا، چہیتا اور عزیز ہو، مولا تو اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دعا حضرت عمر ابن خطاب کے حق میں قبول فرمائی، اور فاروق اعظم نے اسلام قبول فرمایا۔ وہ عمر جو مانگ کر لیے گئے ہو، مراد رسول ہو، جس نے 40 کا عدد مکمل کیا تو قرآن کی آیت آ گئی اے محبوب آپ کو اللہ بھی کافی ہے، اور جو آپ کی اتباع کرنے والے مومنین ہیں وہ آپ کو کافی ہے۔ یعنی فاروق اعظم اسلام میں آئے تو اللہ فرما رہا ہے اللہ کافی ہے، اور یہ جتنے مومنین اب تک ایمان لائے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یعنی اب عمر کے آنے کے بعد اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں باقی بچی، اسلام کو کسی کی ضرورت باقی نہیں بچی۔ اللہ عمر آ گئے، اللہ فرماتا ہے یہ سب تمہارے لئے کافی ہے۔ لیکن اس عمر ابن خطاب کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاروق اعظم نے عرض کیا کہ میں اپنی جان کے علاوہ آپ سے پیار کرتا ہوں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لا واللہ اگر کوئی شخص جان سے زیادہ جب تک رسول اللہ سے پیار نہ کرے، محبت نہ کرے، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کی تربیت، ظاہر سی بات ہے وہاں تو تربیت کے لیے گھنٹوں نہیں چاہیے، مہینوں نہیں چاہیے، ہفتوں نہیں چاہیے، منٹ بھی نہیں چاہیے، ادھر نگاہ اٹھی اور دل کی دنیا بدل گئی۔ اور پھر جب معراج کو پہنچا عشق کا جبریل، تو پھر بلکہ عشق کا جبریل جب سدرہ پر پہنچا تو پھر ایمان مکمل ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتا چلا کہ عشق کتنا اہم ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دنیا کا ہر انسان، ہر مسلمان، اس کو یہی ہے، وہ شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے، کہتا بھی ہے، آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، سب کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ لیکن عشق کی 3 علامتیں قرار دی گئی ہیں۔ عشق رسول کی 3 علامتیں، نمبر 1 کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ اسی عنوان پر کل گفتگو تھی کہ کثرت سے ذکر رسول ہونا چاہیے۔
پورے قرآن میں آپ دیکھیں اللہ پاک نے جتنے انبیاء کا ذکر فرمایا سب سے زیادہ ذکر اگر کسی نبی کا کیا گیا ہے تو وہ سید الانبیاء کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت سے کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ خود ذاکر محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ خود ان کا ذکر کرتا ہے. جنت کے دروازے پر اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا. حوران جنت کی پیشانیوں پر اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا. عرش اعظم پر اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا. کثرت سے ذکر کیا. انبیاء نے ان کا ذکر کیا اور اہل محبت ہمیشہ ان کا ذکر کرتے رہے. اور واللہ ایک خاص بات، جیسے قرآن کی خصوصیت ہے کہ قرآن جتنا پڑھو، اگر ایمان ہے، ایمان کی قید لگا رہے ہیں، اگر ایمان ہے تو قرآن جتنا پڑھو گے ہر مرتبہ اس کا لطف آپ کو بڑھتا چلا جائے گا. قرآن پڑھنے سے اور سننے سے کبھی بوریت نہیں ہوتی. قرآن پڑھتے جائیے، لطف بڑھتا جائے گا، لذت بڑھتی جائے گی. بعین ہی قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ قرآن پڑھو تو بوریت نہیں ہوتی. صاحب قرآن کے ذکر کی یہ تاثیر ہے کہ جب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جاتا ہے تو ایمان والوں کو بوریت نہیں ہوتی، ہر مرتبہ ایک نئی لذت نصیب ہوتی ہے. بلکہ کہنے والوں نے کہا ان کا ذکر مشک کی طرح ہے، جتنا رگڑتے جاؤ گے خوشبو بڑھتی جائے گی، جتنا رگڑتے جاؤ گے خوشبو بڑھتی جائے گی. تو پہلی علامت عشق کی یہ ہے کہ ان کا ذکر کثرت سے کیا جائے. اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے آپ میں ڈوب کر پوچھیں کہ عشق رسول کا دعویٰ تو ہے، ہم لوگوں کی غیبتیں تو کرتے ہیں، چگلیاں تو کرتے ہیں، گالیاں تو دیتے ہیں، برائیاں تو کرتے ہیں، زبان کا مس یوز تو کرتے ہیں. کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں؟ واللہ اگر پوری امت ذکر مصطفیٰ کی طرف لگ جائے تو امت کے 90% مسائل، جھگڑے، فساد، اختلافات یہ سب ختم ہو جائیں. لیکن حالت یہ ہے ہر بندہ کسی نہ کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے. یاد رکھیے اللہ کے رسول کا ذکر کثرت سے کیجئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب بیٹھتے حضور کا ذکر کرتے اور اس پر تفصیلی گفتگو کل ہو چکی. یہ پہلی نشانی. دوسری نشانی یہ ہے کہ جس سے محبت اور عشق ہوتا ہے اس کی تعظیم کی جاتی ہے. عشق کی دوسری علامت ہے تعظیم کرنا، احترام کرنا. کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ عشق ہو اور تعظیم نہ ہو، عشق ہو اور احترام نہ ہو. اسی لیے صحابہ کرام جتنی تعظیم اللہ کے رسول کی کرتے تھے اتنی تعظیم کا تصور آپ کہیں نہیں کر سکتے. مشہور بات ہے، کافر بھی دیکھتے تو ان کی تعظیم رسالت پر حیران ہو جاتے. کفار کو بھی حیرانی ہوتی کتنی تعظیم کرتے. حضرت عروہ ابن مسعود ابھی ایمان نہیں لائے، حدیبیہ کا موقع ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کم و بیش 1500 اصحاب کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا ہے. آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ کو کعبے کا طواف نہیں کرنے دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے، وہاں رک گئے. ادھر یہ گفتگو چل رہی تھی کہ جائیں گے نہیں جائیں گے، جانے دیں گے نہیں جانے دیں گے. اس میں مکے کے مشرکین نے ابن مسعود کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فوج کا اور حضور کے اصحاب کا، فوج تو تھی نہیں، وہ تو عمرہ کے لیے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے اسے فوج کا نام دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ دیکھو تو انہوں نے کتنی فوج جمع کی، کتنی طاقت جمع کی، کتنی قوت جمع کی، کیا اکٹھا کیا انہوں نے. عروہ ابن مسعود ثقفی چونکہ بڑا ذہین اور دانشمند انسان تھا اور کیسر و کسرا یعنی ایران اور روم کے بادشاہوں کے دربار میں وہ سفارت کر چکے تھے، ایمان تو نہیں لائے تھے. تو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام
کہ جو ارد گرد اصحاب تھے ان کے جائزے کے لیے گئے، تو جس وقت وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وضو فرما رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام وضو کر رہے تھے اور حضور علیہ السلام کے وضو کرنے کے منظر کو انہوں نے دیکھا کہ وضو کیا جا رہا ہے اور اصحاب رسول چاروں طرف سے حضور علیہ السلام کو اپنے گھیرے میں لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ السلام جو وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی اصحاب زمین پہ گرنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ لعاب مبارک بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ ناک شریف سے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ناک کے اقدس کو، بینی مبارکہ کو پانی چھو کر زمین کی طرف آتا ہے تو اس کو بھی زمین پر گرنے کے لیے نہیں دیا جاتا، بلکہ وہ ہاتھوں میں لیتے ہیں، چہرے پہ ملتے ہیں، سینے پہ ملتے ہیں، اور جس کو پانی نہیں ملتا وہ ہاتھ سے ہاتھ کو مس کر کے اس تری کو حاصل کرتا ہے اور سینے پہ، چہرے پہ، آنکھوں سے ملتا ہے۔ یہ دیوانگی دیکھی تو ابن مسعود جا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے عرض کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس، مکے والوں کے پاس، مکے والوں محمد عربی سے ٹکرانے کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ میں ایران اور روم کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جا کر تمہاری سفارت کاری کے کام انجام دے چکا ہوں۔ میں نے کسی بادشاہ کی، اس کے ماننے والوں کو اتنی تعظیم اور احترام کرتے نہیں دیکھا جتنا کہ اصحاب محمد الرسول اللہ کی تعظیم، تکریم اور احترام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یوں کہہ لے، تاریخ میں آتا ہے اس نے کہا کہ فرزانوں سے اور فوجیوں سے اور طاقتوروں سے ٹکرانا آسان ہے مگر دیوانوں سے ٹکرانا آسان نہیں ہے۔ اگر تم ان سے ٹکراؤ گے تو خاک میں مل جاؤ گے، کیونکہ جو قوم اپنے نبی کے وضو کے پانی کے قطرے کو جب زمین پہ گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو وہ قوم اپنے نبی کے خون کو زمین پہ گرتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی تعظیم اور احترام کی بنیاد پر، اللہ اکبر۔ اور وہ ابن مسعود نے یہ بیان کیا کہ تم ان سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، مطلب یہ ہے احترام صحابہ کا یہ تھا۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی وہ مشہور حدیث آپ کے ذہنوں سے وہ ابھی اوجھل نہیں ہوئی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کی سماعتوں سے ضرور وہ قریب ہوئی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر صلح کے لیے تشریف لے کر کے گئے۔ دو قبیلوں کے اندر صلح کا معاملہ تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آمد میں کچھ تاخیر ہوئی، اللہ کے رسول علیہ السلام تاخیر سے آئے تو اس سے پہلے حضرت سیدنا بلال نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر اگر آپ نماز پڑھائیں تو میں کیا اقامت کہہ دوں تاکہ نماز ہو جائے۔ صحابہ موجود تھے، سب نے صدیق اکبر کو اپنا امام بنایا۔ صدیق اکبر مصلی پر گئے، ادھر صدیق اکبر مصلی پر گئے، چونکہ صلح کرانے حضور تشریف لے گئے تھے، واپسی میں کتنا وقت لگے گا، ٹائم کتنا لگے گا، موبائل کا دور تو تھا نہیں، واٹس ایپ کا دور تو تھا نہیں کہ بہت جلدی کسی سے رابطہ کر دیا جاتا، آنے جانے میں وقت درکار تھا۔ تو صحابہ کو یہ تردد ہوا کب تشریف لائیں گے، نماز کا وقت تھا اور سیدنا صدیق اکبر موجود تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بات کہہ چکے تھے صحابہ سے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو میرا انتظار نہیں کرنا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو میرا انتظار نہیں کرنا بلکہ نماز پڑھا دیا کرنا۔ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث ہے۔ بہت سارے لوگ کبھی کبھی ہم لوگوں کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے میرا انتظار نہیں کرنا تو پھر ہمارے لیے آپ لوگ انتظار کیوں کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا انتظار کے لیے، آپ لوگ ہمارا اگر کوئی وہاں امامت کے قابل شخص موجود ہے تو پھر کسی کا انتظار نہ کیا جائے، اس لیے کہ نماز ہے۔ یہ کتنی فکر کی بات ہے، یہ کتنی سوچ کی بات ہے، یہ کس قدر عبرت کی بات ہے کہ جانے نماز امت کی تعلیم کے لیے خود فرما رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو تو میرا انتظار نہ کیا کرو، نماز پڑھا لیا کرو۔ بہرحال میرے آقا علیہ السلام کے صحابی، اور چونکہ صدیق اکبر تھے، سید الصحابہ تھے، امام الصحابہ تھے، خلیفہ بلا فصل بننے والے تھے، رسول اللہ کے وزیر ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور صف میں جو ہے وہ آپ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آئے اور صف میں کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو چکی تھی۔
توجہ کریں، یہ روایت صحیح کے اندر موجود ہے، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، اس کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، آج کی تاریخ میں بڑے سے بڑا مفتی، غوث، قطب، ابدال، کوئی بڑا پیر ہو، کوئی استاد ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی شیخ الشیوخ ہو، کوئی استاذ العلماء ہو، علامہ ہو، فہامہ ہو، کوچ ہو، یعنی جتنے ٹائٹل آپ کسی کو علم و تقوی پرہیزگاری کے دے سکتے ہیں، اگر وہ آ جائے حالت نماز میں تو اس کا احترام ہمیں نہیں کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم قوموا للہ قانتین، خدا کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب کوئی آئے تو ہم بیٹھے ہوں قعدہ کے اندر تو اس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، کوئی سلام کرے جواب نہیں دیں گے، کوئی ہمیں بلائے جائیں گے نہیں، اور اگر ہم نے اس میں سے کوئی کام کیا تو ہماری نماز پھر نہیں رہ جائے گی۔ یا تو نماز بچائیے یا تو پھر کسی کی تعظیم کا اور احترام بچائیے۔ تو یاد رکھے، نماز کو بچانے کے لیے آپ نے پھر سب کا احترام تجنا ہوگا، کیونکہ خدا کے دربار میں کھڑے ہیں۔ اب سب بادشاہوں کا بادشاہ، سارے شہنشاہوں کا شہنشاہ، سارے آقاؤں کا آقا، رب الارباب کی بارگاہ میں کھڑے۔ اب کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی ان پڑھ نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ اکبر، سب ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اللہ، لیکن سب کے لیے قانون الگ ہے، اور رب کے خلیفہ اعظم، رب کے نائب اکبر، رب کے محبوب حبیب کردگار مصطفیٰ جان رحمت کے لیے قانون الگ ہے۔ مالیگاؤں، دلی والے، ممبئی والے اگر 1400 ساڑھے 1400 سال کے بعد احترام رسول کی بات کرتے تو شاید لوگوں کے کانوں پر جوں نہ رینگتی، لیکن جنہوں نے قرآن اترتے دیکھا، جنہوں نے جبریل کو آتے جاتے دیکھا، انسانی شکل میں حضرت جبریل کی جنہوں نے زیارتیں کی ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں جبریل نے گھٹنے سے گھٹنے لگا کر کے صحابہ کو سوال کرنے کا شعور بتایا، یہ ساری چیزیں جنہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھی، جب انہوں نے دیکھا توحید، انہوں نے اللہ کو دیکھنے والے رسول سے سیکھی، جب انہوں نے دیکھا نماز کے صف میں اللہ کے رسول کھڑے ہیں تو ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوا کہ حضور پیچھے کھڑے ہو اور نماز ہو رہی ہو، تو صحابہ کرام نے یہ کیا، یعنی کہ ہاتھ پر ہاتھ اس طرح مارا، یوں ہاتھ پہ ہاتھ۔ مسجد نبوی شریف ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجد نبوی شریف اللہ کا گھر ہے، اور اس میں صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب قیامت تک امتیوں میں ایسا امام کسی کو نصیب نہ ہوگا جو امام امتیوں میں امتیوں کو نصیب ہوا۔ اللہ اکبر، یعنی صدیق اکبر امتی ہیں اور امت کو نصیب ہوئے کیسا امام جس کی صحابیت کا اعلان قرآن کہتا ہے ان کے غار میں ہونے کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ اکبر، لیکن صحابہ کی تعظیم تھی، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، اور پھر جب اگلے کو پتا چلا تو اس نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، پھر اگلے کو پتا چلا تو ہاتھ پہ ہاتھ مارا، حتیٰ کہ ہاتھ پہ ہاتھ مارتے رہے، صفوں میں جگہ بنتی گئی، حضور آگے تشریف لے گئے، حتیٰ کہ صدیق اکبر کی پشت کے قریب حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اور جب صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہوئے، یہ تو مقتدی تھے جنہوں نے ہاتھ میں ہاتھ مار کر اللہ کے رسول کی آمد کی خبر دی، لیکن جب امام کے پاس سید الائمہ پہنچے، سید الانبیاء پہنچے، تو اس وقت صدیق اکبر عین حالت نماز میں پیچھے کی طرف آنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے فرمایا وہیں رکو، وہیں کھڑے رہو، تو صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھا کر وہیں کھڑے کھڑے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضور نے کہا رکو، توجہ کریں، فرمایا رکو، وہ رک گئے، رکنے کے بعد ہاتھ اٹھایا لیکن پھر پیچھے آ گئے، یعنی آپ نے کہا رکو، فرما برداری بھی ہو گئی، فرما برداری بھی ہو گئی، رک گئے، اور پھر اس کے بعد پیچھے آئے، اپنا ادب بھی ہو گیا۔ حضور نے پھر نماز مکمل کرائی، جب نماز پوری ہو گئی تو صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا ابو بکر، جب میں نے رکنے کو کہا تھا تو پھر تم کیوں نہ رکے؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ مجھے امامت کا حکم دے رہے ہیں، لیکن ابو قحافہ کے بیٹے کی حیثیت کیا ہے کہ اللہ کا رسول پیچھے کھڑا رہے اور ابو قحافہ کا بیٹا آگے کھڑا رہے، اس لیے میں پیچھے آ گیا۔ عین حالت نماز میں صحابہ کا حضور کی آمد کی۔ اب ایک بات کہوں،
کسی کی آمد کی کسی کو اطلاع کریں گے تو ذہن نماز میں رہے گا یا اس شخصیت کی طرف رہے؟ کدھر رہے گا دماغ؟ دماغ کدھر رہے گا؟ آپ اطلاع دے رہے ہیں کوئی آیا ہے، کدھر رہے گا دماغ؟ توجہ فرمائیں۔ لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ بخاری کی کسی بھی شرح کو اٹھا کے دیکھ لے، نماز گئی، نماز ٹوٹی، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوروں کے لیے یہ کرتے تو پتہ نہیں نماز کا کیا ہوتا، وہ فتویٰ تو مفتیان کرام کے ذمے ہے کہ کیا ہوتا، لیکن جانے نماز کے لیے جب نماز میں اطلاع ہو رہی ہے تو عبادت بھی ہو رہی ہے اور معراج عشق بھی ہو رہی ہے۔ یہ احترام تھا صحابہ کرام کا۔ آج امت سے احترام گیا، تعظیم گئی، امت احترام سے کوسوں دور ہوئی، اس لیے امت ٹکڑوں میں بٹی، فرقوں میں بٹی، اختلافات کا شکار ہوئی۔ امت کو پھر سے اصحاب کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے، اسلاف کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اسلاف کا طرز نظر کیا تھا، انداز کیا تھا، تعظیم۔ یہ تو صحابہ کے متعلق آپ نے سنا، اور بھی بے شمار واقعات ہیں، اگر میں اس کو دہراؤں گا تو شاید آپ نے جو سنا ہے وہی آپ کے ذہن میں ریپیٹ ہوں گے، مشہور ہے۔ چلیے میں اس کو دہراتا نہیں، صرف اشارہ دیتا۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ مولائے کائنات کے زانوؤں پہ سر رکھ کر، ابھی مولانا شعر پڑھے تھے، بڑا خوبصورت سا شعر تھا کہ اگر میں مولا علی کا آنسو ہوتا تو ان کے رخسار پر چمٹ جاتا، ہے نا؟ یہ اچھا پڑھا۔ کسی دیوانے نے بھی اس زمین پر کچھ کہا۔ ایک دیوانہ اس پر کہتا ہے کہ مجھ کو آنکھوں ہی میں وہ رکھ لیتے، مجھ کو آنکھوں ہی میں وہ رکھ لیتے، سرمے چشم بن گیا ہوتا۔ تمنا اچھی ہے کہ اگر میں ان کے دور میں سرما بن کر کے پیدا ہوتا سبحان اللہ، اور ان کی سرما دانی تک پہنچ جاتا تو اسی سے وہ مجھے آنکھوں میں رکھ لیتے۔ تو کہہ رہا ہے لکھنے والا، تمنا کر رہا ہے، کوئی پاگل ہی ہوگا، دیوانہ ہی ہوگا، اللہ اس کی دیوانگی قبول کرے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھ کو آنکھوں ہی میں وہ رکھ لیتے، سرمے چشم بن گیا ہوتا۔ اور اس سے پھر بہت اچھی بات، پھر اس تخیلات کی معراج ہے، پھر اس نے کہا ہے کاش دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، آئینہ ان کا بن گیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھ کر مجھ کو زینتیں سبحان کرتے، اللہ، آئینہ آئینہ ان، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب غسل فرماتے یا وضو فرماتے یا گھر کے باہر نکلنا ہوتا تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے حضور علیہ السلام زلفوں کو سنوارتے اور داڑھی شریف میں کنگھی کرتے۔ تو اس کا تصور کرتے ہوئے کہنے والے نے کہا ہے کہ دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، آئینہ ان کا بن گیا ہوتا۔ سبحان اللہ، مجھ سبحان پہ اللہ، چلتے وہ، کاش چلتے وہ مجھ پہ شام و سحر، کاش چلتے وہ مجھ پہ شام و سحر، راستہ ان کا بن گیا ہوتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، راستہ ان کا بن گیا ہوتا۔ اور اس طرح کی بہت سی تمنائیں کی گئی ہیں، لیکن بہرحال اب صرف تمنائیں ہی کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ دور تو چلا گیا۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے دیکھا، غلامی کی، اونٹ کے پیچھے پیچھے چلے، قصوہ کے پیچھے پیچھے دوڑے، مر گئے، انتقال کر گئے تو ان کے جنازے پہ حضور آ کر کھڑے ہوئے، جنازے پہ نہ آ سکے تو قبر پر آ کر کھڑے ہوئے۔ وہ مقدر والے تھے، مقدر کے دھنی تھے، انہی کو اصحاب کہا جاتا، وہ حضور کے صحابہ۔ اسی لیے جب صحابہ کے لیے کوئی زبان کھولے تو پھر وہ اپنی حیثیت دیکھ کر، کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں باتیں بھی کرتے ہیں اور پتہ چلا کہ پوری زندگی کبھی بیچارہ فجر کی نماز کو مسجد گیا ہی نہیں، اور وہ ان صحابہ پر ٹپنی کر رہا ہے، ان پر اعتراض کر رہا ہے جنہوں نے رسول اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر۔ جن لوگوں کو وضو کرنے کی سنتیں نہیں پتہ ہے، وہ صحابہ پہ کی زندگی پہ ڈسکس کرتے ہیں، وہ تو ایسے تھے اور ویسے تھے۔ اور جناب کا حال یہ ہے کہ اگر سردی اور گرمی کی استنجا کی الگ الگ سنتیں پوچھ لی جائیں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ نہ بتا سکیں۔ لوگوں کا حال یہ، لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ سردی میں الگ سنتیں استنجا کی اور گرمی میں الگ ہیں۔ ہاں،
اگر ڈھیلے کا استعمال ہوگا تو گرمی میں الگ ہے، سردی میں الگ ہے. شاید اسی کو سن کر کے لوگ حیران رہتے ہیں. اور وہ طبقہ اصحاب کے اوپر گفتگو کرتا ہے جو ابن کثیر اور ابن کثیر کا نام بھی صحیح طور پہ نہیں لے. اگر اس سے پوچھ لیا جائے ابن کثیر کا اصل نام کیا ہے تو شاید وہ نہ بتا سکے. یہ حالات ہیں لوگوں کے، لیکن ان پہ ڈسکس ہو رہی ہے جنہوں نے تن من دھن سب رسول اللہ پہ قربان کیا ہے. لیکن الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے لوگوں کا انداز یہ ہے، ہم اہل بیت سے بھی غیر مشروط محبت کرتے ہیں اور اصحاب رسول سے بھی غیر مشروط محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ آفتاب نبوت جو سورج ہے ان کے ارد گرد دو لوگ طواف کر رہے ہیں. ایک گھر کے اندر گھوم رہے ہیں، ایک گھر کے باہر گھوم رہے ہیں. جو گھر کے اندر طواف کر رہے ہیں آفتاب رسالت کا، ان کو اہل البیت کہتے ہیں، اور جو گھر کے باہر طواف کر رہے ہیں ان کو اصحاب رسول کہتے ہیں. اور دونوں کو نسبت حاصل ہے، اور اتنی مضبوط ترین نسبت حاصل ہے کہ اب قیامت تک یہ نسبت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. آل اور اصحاب بے مثال ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. عطرت رسول اللہ کی تو تعظیم دیکھیں. مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کے زانوں پر سر رکھ کر اللہ کے رسول سو رہے ہیں. مشہور روایت علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا اس کو، اسی طرح امام سیوطی نے لکھا، امام ابن حجر نے لکھا کثرت کے ساتھ، امام یوسف نبہانی نے لکھا کثرت کے ساتھ بیان ہوئے. ٹھیک، اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف اشارہ دے رہا ہوں. شاید آپ نے سنا ہوگا. کتنے لوگوں نے سنے؟ ہاتھ اٹھائے تو مجھے اندازہ ہو، تو پھر میں صرف اشارہ. اچھا، اس کا مطلب اکثر لوگوں نے نہیں سنا. مجھے تو حسن ظن تھا کہ مالیگاؤں کے لوگ ہیں تو بہت جلسے ہوتے ہیں، یہاں سنا ہوگا. چلے میں عرض کر دیتا ہوں. حالانکہ تیسرا پوائنٹ پھر رہ جائے گا، ٹائم تو ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن چلیے بیان کرتے ہیں. اگر نہیں سنا ہے ایسا، اس پہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہے، میں کوئی ہنس نہیں رہا ہوں، لیکن بہت سی علم بغیر کنارے کا سمندر ہے. ایسا ہوتا ہے پورے انسان پڑھنے پڑھانے میں زندگی گزار دیتا ہے، لیکن کوئی بہت آسان سی روایت بھی نظروں سے نہیں گزر پاتی. چلیے میں عرض کرتا ہوں، اشارہ دینے کی وجہ اس کو بیان ہی کر دیتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے. ایک مقام مدینہ منورہ کے قریب، اس کو مقام صحبہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ سفر میں آرام کرتے، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے مانڈیاں تھی. مالیگاؤں کی زبان مانڈی سمجھتے ہیں؟ ہاں. میں اکثر جب گفتگو کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ جس شہر میں ہوں اس شہر کے لوگوں کی اصطلاح کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں پیش کریں. مقصد یہی ہے. زانو بھی کہتے ہیں اس کو، لیکن ہمارے یہاں اس کو مانڈی کہا جاتا ہے نا. گود بھی کہتے ہیں، مانڈی کہتے ہیں، زانو کہتے ہیں. چند خوش نصیب گود اور زانو ایسے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان گود میں سر رکھ کر آرام کیا ہے. چلیں اس پر بھی آپ کچھ سن لیں تاکہ آپ کو آگے کام آئے، آپ کی نسلوں کو کام آئے. جو بچے ہیں، چند گود ہیں جس میں حضور نے آرام کیا ہے سر رکھ کر. ایک گود ہے سیدہ آمینہ کی، اس میں حضور کا سر رہا ہے. ایک گود ہے حضرت عبد المطلب کی. ایک گود ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کی. ایک گود ہے حضرت ابو طالب کی. ایک گود ہے حضرت وہ جو خاتون ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا، اور وہ ابو لہب کی کنیز تھی جن کا نام سویبہ ہے. ایک ان کی گود ہے. اس کے بعد 5 عورتیں ہیں جن کا نام بالاتفاق ہر ایک کا نام عاتقہ 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 عاتقہ، یعنی وہ 5 عاتقہ نام کی خواتین ہیں. ان کی گود میں بھی دیکھیں کتنی گود میں حضور لیٹے ہیں، کتنی گود میں رہے وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. اگر اب آپ کے ذہن میں رہے تو میں اب جلدی پڑھتا جاتا ہوں. سیدہ آمینہ کی گود، حضرت عبد المطلب کی گود، حضرت فاطمہ بنت اسد. یہ کون ہے؟ حضرت مولا علی کی امی ہے. حضور کہتے تھے یہ میری چچی نہیں ہے صرف، یہ میری ماں ہے. حضور نے ان کو اپنی ماں کہا ہے. تو ان کی گود حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام کے چچا، ان کی گود. حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ دوسرے چچا ہے، ان کی گود. اسی طرح سے حلیمہ سعدیہ کی گود، حلیمہ کے شوہر حارث کی گود،
حلیمہ کی بیٹی شیمہ ان کی گود، ٹھیک، یہ ساری وہ 5 خواتین، عاتقہ وہ ساری وہ خواتین ان کی گود کا واقعہ یوں ہے کہ وہ کنویں سے نہا کر جا رہی تھی اور حلیمہ حضور کو لے کر جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، کاش یہ ہماری گود میں آتا، بس اتنا سننا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ جس نے جو مانگا کبھی نہ نہیں کیا، حالانکہ ابھی بچپنا ہے، معصوم بچپنا ہے، اور بچپنا بھی ایسا بچپنا ہے کہ ابھی چند دن کی عمر ہے، لیکن بس ان کی زبان سے نکلا کاش یہ بچہ ہماری گود میں آتا۔ تو حضور علیہ السلام نے حلیمہ کی گود سے مچلنا شروع کیا، حلیمہ کو یوں لگا میری گود سے نکل کے وہاں جانا چاہتے، حلیمہ نے سواری روکی، ان کی گود میں دیا، اور جن کی گود میں اللہ کے رسول پہنچے اللہ نے اس کے سینے میں دودھ جاری کر دیا، ان خواتین کو اللہ کے رسول علیہ السلام کو دودھ پلانے کا شرف نصیب ہو گیا، تو ان کی گود میں بھی حضور تشریف لے گئے، اور وہ سب کے سب ایمان لائی، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 5 تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 7 تھی، بہرحال جتنی بھی تھی، لیکن اللہ نے ان سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں بھی آرام کیا، حالانکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ تھی، لیکن ان کی گود ہی میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے، بلکہ ان کو تو یہ شرف حاصل ہے، سب کی گود میں سر رکھنا اپنی جگہ ہے، لیکن ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کی شان یہ ہے کہ ان کے زانوں پر ان کی گود میں حضور کا سر تھا، اور اسی حالت میں اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق ان کے والد صدیق اکبر ان کی گود میں بھی حضور نے سر رکھ کر کے آرام فرمایا، اسی طرح مولا علی کے گود میں بھی سر رکھ کے حضور نے آرام فرمایا۔ یہ میں نے پیش کر دیا، اگر کوئی نام چھوٹ گیا ہو تو یہ حتمی فہرست نہیں ہے، اس لیے کہ علم بغیر کنارے کا سمندر ہے، اور اس میں مزید ناموں کا اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ بہت مخصوص ہی لوگ ہیں جن کی گود میں اللہ کے رسول نے سر رکھا ہے، ٹھیک، تو ان میں سے ایک مولا علی بھی۔ مقام صحبہ پر حضور علیہ السلام مولا علی کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہیں، آنکھیں بند ہیں، حضور کی عصر ہو چکی ہے، مولا علی کی عصر ابھی باقی ہے، اور سورج غروب ہو رہا ہے۔ علی مرتضیٰ کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی رخ والضحیٰ کو دیکھتے ہیں، کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی رخ والضحیٰ کو۔ بالآخر مولا علی نے یہ کیا کہ حضور کی نیند کی پرواہ کی، احترام کی، نیند میں خلل نہ آئے، اور سورج غروب گویا کہ کہتے ہوئے ہوتا چلا گیا، سورج یعنی کہ پیغام دیتا رہا، ہر چند لمحوں کے بعد علی مرتضیٰ کو اپنی طرف مدھم روشنی سے توجہ دلاتا رہا، علی پڑھ لو نماز، میں کسی کے لیے نہ رکتا ہوں نہ رکا ہوں، میں کبھی کسی کے لیے نہیں رکا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں وقت وہ 2 دھاری تلوار ہے، بلکہ امام غزالی کے استاد نے کہا وقت وہ 2 دھاری تلوار ہے، اگر تم اسے نہ کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ جس نے وقت کو پہ کنٹرول نہیں کیا، وقت کسی کے لیے رکتا نہیں، ٹھہرتا نہیں، بادشاہوں کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، لیکن علی کے لیے بھی وقت یہی کہہ رہا تھا، ہم جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہم جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے۔ علی مرتضیٰ کے لیے 2 مقام تھے، ایک نماز اور ایک جانے نماز، ایک عبادت ایک جانے عبادت، اور حضور علیہ السلام سو رہے، توجہ کریں، نیند میں اللہ کے رسول علیہ السلام ہے اور زانو ہے مولا علی کے۔ بالآخر یہ ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے، علی مرتضیٰ کو نماز سے اتنی محبت تھی کہ نماز گئی، فطری طور پر مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس سے مومن کی شان پتہ چلتی ہے، عاشق رسول کی شان پتہ چلتی ہے۔ 500 کی نوٹ گم ہونے پہ ہم روئے ہیں، برسوں سے فجر نہیں پڑھ رہے ہیں، کبھی رونا نہیں آیا۔ سوچو ذرا، کچھ لوگوں کا تو جمعہ بھی چلا جاتا ہے، ان کو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا، یہ بھی ہنسنے کی بات نہیں، کچھ لوگ اس میں ہنستے ہیں۔ موبائل گم ہو جاتا ہے تو لوگوں کو رونا آتا ہے، حتیٰ کہ یہ میری مائیں اور بہنیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف اور شاید پیچھے بیٹھی ہے، بکری کا بچہ گم ہو جائے نا تو یہ ایسے روتی ہے جیسے میت ہو گئی۔ بکری کا بچہ گم ہونے پہ رویا، نماز ترک ہونے پہ کبھی رویا؟ او بکری کا بچہ تمہاری قبروں میں آئے گا، بتائیں تو صحیح، کس سے دل لگایا؟ مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، کہاں ہے اسلام؟ اسلام کہاں ہے؟
समधन मर जाए जो सारी जिंदगी लड़ती रही, उसकी मौत पे रोया, लेकिन कभी नमाज छूटने पे आंसू नहीं आया। आप मुझे बताएं तो सही ना, यानी हम दीन से कितने दूर हुए, ठेकेदार बने दीन के। दीन कहां है जिंदगी में, दीन कहां है? देखो जिस अली को रसूलुल्लाह ने कुल्ले ईमान फरमाया, कुल्ले ईमान जिसको फरमाया, और जिसके खानदान को देखो, भाई नबियों का सरदार, बीवी जन्नती औरतों की सरदार, बेटे जन्नती जवानों के सरदार, खुद वलियों का सरदार। लोग कहते हैं क्या होता है नमाज जाने से, क्या नमाज जाने से जन्नत चली जाएगी? हम कहते हैं अली मुर्तजा तो वो हस्ती का नाम है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक अली किसी को चिट्ठी ना दे वो पुलसरात से सही सलामत गुजर कर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। जिसकी चिट्ठी लोगों को जन्नत तक पहुंचाएगी, उस अली को रोना क्यों आया? वो भी सफर में नमाज जो है वो छूट रही है, और उस हालत में कि अल्लाह के रसूल जो है वो बाहों में आराम कर रहे, गोद में आराम कर रहे, जानों में बेआराम फरमा रहे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद पर नमाज कुर्बान की, लेकिन आंख में आंसू आए तो पता चला ओ जन्नत के सौदागरों, यहां जन्नत से भी किसी बड़ी चीज की तलब है, जन्नत से भी अहम किसी चीज की तलब है। आप कहेंगे कि जन्नत से भी बढ़कर कोई चीज है? हमने कहा हाँ वल्लाह, मौला अली खुद फरमाते हैं अगर अल्लाह मुझे कयामत में इख्तियार दे कि मैं जन्नत में जाऊं या नमाज पढ़ूं, तो मैं जन्नत में जाने पर नमाज को तरजीह दूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा। क्यों? इसलिए कि जन्नत में अली की खुशी है और नमाज में रब्बे अली की खुशी है, अली के खुदा की खुशी है। तो हम अपनी खुशी पर अपने मौला की खुशी को तरजीह देते हैं। ये है नमाज की अहमियत। ये मौला अली रो पड़े, लेकिन याद रखना जब आंसू निकलते हैं तो किसी की आंसू दाढ़ी से जमीन पर हमेशा के लिए गुम हो जाते, किसी के आंसू कपड़े में खुश्क हो जाते, किसी के आंसू किसी की आस्तीन में जज्ब हो जाते हैं, किसी के आंसू किसी के रुमाल में जज्ब हो जाते हैं। अली तुम्हारा मुकद्दर क्या मुकद्दर है कि मोहब्बते नमाज में आंसू निकलते हैं, इताअते रसूल में है। बता रहे हैं कि नमाज से बढ़कर अली ने जिसको अहमियत दी है वो ताज़ीम रसालत है। इसलिए कि जब दो फराइज आमने सामने हो जाएं, जब दो फराइज आमने सामने हो जाएं तो जो बड़ा फर्ज है उसको अहमियत दी जाएगी और जो उसके बाद है उसको तर्क कर दिया जाएगा। यही है दो फराइज। मिसाल के तौर पर दो फराइज हैं, बड़े को चुना जाता है, छोटे को नहीं। आप समझाने के लिए, सिर्फ मिलाने के लिए नहीं। अगर किसी औरत की को बच्चे की विलादत हो रही हो, दोनों में से किसी एक जान को बचाना है, डॉक्टर कहेगा या बच्चे को बचाओ या माँ को, किसको तरजीह देंगे? छोटी कुर्बान करके बड़ी जान बचाई जाए, यही तो तरीका है। तो एक तरफ नमाज है, जाने नमाज है। मौला अली ने नीने रसूल पे नमाज कुर्बान की, लेकिन आंसू आए तो नमाज से मोहब्बत इतनी थी, प्यार इतना था। इसलिए मैं कहता हूं अली ये मुर्तजा के मानने वालों, सिर्फ कड़ा पहनना ये अली की मोहब्बत नहीं है। लोग कड़े पहन के घूमते हैं, हम अली वाले हैं। लोग नाड़े पहन के घूमते हैं, हम अली वाले। नाड़े और कड़े से कोई अली वाला नहीं होता, नमाज से अली वाला होता है। मस्जिदें वीरान करते हो अली वाले बनते हो। कुछ लोगों को शौक है सीना पीटने का, कुछ लोगों को शौक है मातम का, इससे हम अली वाले हो जाए। सीना पीटने से, कपड़े काले पहनने से अली वाला कोई नहीं होता। दिल नूर ईमान से मुनव्वर करने से कोई अली वाला होता है। इसलिए थोड़ा सा गौर करें, ध्यान दे। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं चलेगा। याद रखें, आज नौजवानों की ये हालत हो गई है, जो चीज उनको आसान लगती है वो चीज को वो कबूल करते हैं, और जो चीज उनके लिए मुश्किल होती है उसको रद्द कर देते हैं। ये तो यहूदियों का तरीका है, यहूद ये करते थे, तुम कैसे कर रहे हो? मुसलमान हो, अफसोस है तुम पर। झंडियां लगाना आसान है तो झंडियां लगाते हो आशिक रसूल बनने के लिए। गलियां सजाना आसान है, गलियां सजाते हो आशिक रसूल बनने के लिए। और महफिलों में आना आसान है, महफिलों में आके बैठते हो आशिक रसूल बनने के लिए। याद रखना, गलियां सजती थी, सजती है, सजती रहेगी। झंडियां लगती थी, लगती है, लगती रहेगी, मना नहीं कर रहे, लेकिन झंडियां लगाना नफल है, मुस्तहब है। गलियां सजाना नफल है, मुस्तहब है, लेकिन सजदों से मस्जिद को आबाद करना ये हम पे फर्ज है। पहले इसकी तरफ तवज्जो करो, फिर उसकी तरफ भी तवज्जो। जो मुतलकन मना करते हैं कि ये ना करो,
उनसे भी गुजारिश है ऐसी बात न किया करो, और जो लोग नमाज छोड़कर उधर ही लगे उनसे भी गुजारिश है ऐसी बात न किया करो। उम्मत को इंतशार का शिकार न करो। हम कहते हैं गली सजाना क्यों मना, झंडियां लगाना क्यों, कहा इससे फजूल खर्ची होती। मैंने कहा अगर यही वक्त यही चीज हमें बिटिया की शादी के मौके पर भी याद आ जाए कि इतने बाई इतने का मंडप लगाना भी तो फजूल खर्ची है, तो फिर शायद मिलादुन नबी पर आपको ये कहना शायद आपको कुछ हक बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई नहीं करता। अगर कोई कहते हैं लाइटिंग से पावर जाती है और पावर खर्च होती है, तो मदरसे के जलसे पर भी तो लाखों रुपए खर्च होते हैं। जो मदरसे के सालाना दस्तारबंदी के जलसे होते हैं उस पर भी तो लाखों रुपए खर्च होते हैं, है ना। अगर कोई मेरा स्कूल पढ़ने वाला कॉलेज पढ़ने वाला नौजवान भोलपन में कह देता है कि मौलाना ये तो गली तो हराम है और ये तो, कोई आलिम नहीं कहेगा, ये आलिम लोग नहीं कहते। ये जो छोकरे ना जो गली में बैठते हैं और नुक्कड़ों पे बैठते हैं, वो कुरान हदीस का उनको इल्म नहीं होता, उनको ऐसी बात कह देते। आलिम आलिम होता, आलिम की नजर बहुत दूर तक जाती। जहां वाकई इल्म होगा वो ऐसी बात नहीं करेगा, उसको पता है कि ये सब बातें नहीं की जाती। लेकिन छोकरे लोग लड़ाई लगाते हैं ना, ये होटलों पे बैठने वाले जिनको कुछ आता ही नहीं है, वो कहते हैं ये तो शिर्क है। भाई गली से जाना कैसे शिर्क है, ये बिदत है कैसे? नहीं मेरे अजीज, बिदत नहीं है, शिर्क नहीं है, बल्कि आप उसको देखें, गौर करें। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना शरीफ आए, वो दिन भी पीर का दिन था, इत्तेफाक से वो तारीख भी रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। और जब आए तो सहाबा किराम का हाल ये था कि वो मदीने की गलियों में ऐसे फैल गए थे कि चलने को जगह नहीं थी। औरतें छतों पे खड़ी थी और नन्ही नन्ही बच्चियां बनु नज्जार की दफ बजा रही थी और नात गुनगुना रही थी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबा शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। तो याद रखें कि हम मदरसों के जलसे पे भी खर्च करते। अगर रसूलुल्लाह के सहाबा ने गलियां नहीं सजाई मिलाद के मौके पे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब ने खत्म बुखारी का कोई जलसा भी नहीं किया। अगर कोई बच्चे ऐसी बात करते हैं तो मैं उससे कहता हूं कि आप बच्चों की वजह से आप उलमा में इख्तिलाफ पैदा ना करें, आप ऐसी बात नहीं किया करें, इससे इख्तिलाफ होता है, इंतशार होता है। अगर आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह की आमद के मौके में मिठाई नहीं बैठनी चाहिए, तो मैं कहता हूं कि कौन घर ऐसा है जहां अपने बच्चे की पैदाइश के मौके में मिठाइयां नहीं बैठ। जब खुद का वो बेटा जो दुल्हन आने के बाद अपनी बीवी को लेके अलग भाग जाएगा, तुझे रुलाएगा, तो तू उसकी पैदाइश में मिठाई बांटता है, तो वो आमिना का लाल जो तुझे कब्र में भी काम आएगा और महशर में भी काम आएगा, अगर उनकी आमद पे खुशी मनाता है तो तुझे करना क्या है? बात असल में नसीबे की, देखो मैं कहता हूं मुकद्दर की है, बुरा नहीं मानना। कुछ लोग वो हैं जो हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर देख के रोते हैं, कुछ लोग वो हैं जो हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर देख के रोते हैं, और कुछ वो होते हैं जो इमाम हुसैन की शहादत को सुन के रोते हैं। तो अब आप देखें मुकद्दर क्या है, कोई उस जुदाई पे रो रहा है, कोई सरे हुसैन की शहादत पे रो रहा है। इसी तरह कोई जो है वो 15 अगस्त की मिठाइयां बांटे, कोई बच्चे के बर्थडे पे मिठाइयां बांटे। मैं 15 अगस्त के हवाले से कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं आपको, कोई उस वक्त मिठाई बांटे, कोई बच्चे पे मिठाई बांटे, कोई सगाई पे मिठाई बांटे, और कोई आमिना के लाल की आमद पर खुशी मनाए मिठाई बांटे। तो ये मुकद्दर की बात होती है, तकदीर की। कोई खड़ा हो झंडे के लिए, कोई खड़ा हो मुस्तफा जान रहमत की ताज़ीम के लिए, ये मुकद्दर की बात होती है, और तकदीर कुदरत की तरफ से लिखी हुई होती है। तो बात दूर ना निकल जाए, मैं आपसे कहता हूं ऐसी बात, उम्मत को इत्तेहाद की जरूरत है, उम्मत को इत्तेहाद की। और बच्चों से तो कहता हूं कि तुम बोला ही ना करो, तुम्हें नहीं मालूम है ना बोला करो, उलमा पर छोड़ो। वाकई जो लोग उलमा में से हैं उनसे पूछो, वो आपको बताएंगे। हर दौर में रसूलुल्लाह का जिक्र हुआ, हुजूर की मिलाद पढ़ी गई, मिलाद के अंदाज अलग अलग थे, तरीके अलग थे। जैसे आज पढ़ाने का अंदाज अलग है। पहले रसूलुल्लाह के दौर में पढ़ाई होती थी तो सुफ़ा के चबूतरे पे एक ओटे पे बैठ के रसूलुल्लाह सहाबा को पढ़ाते थे। आज बताएं अगर राजा नगर में मोटा बना करके, अभी तो हालिया मेरे भाई मालेगांव में भी जलसा करो ना, चटाई बिछाओ तो वो बोलता तू बैठ, वो बोलता तू बैठ, इधर उधर घूमते रहते, कोई चटाई पे नहीं बैठता। तब उलमा ने मजबूरन कुर्सियां रखना शुरू की कि भाई लोग नीचे नहीं बैठते कुर्सियां। देखो पहले लोग चटाई पे बैठ जाते थे, अभी नहीं बैठते मालेगांव के लोग।
اور جگہ بھی ایسا ہو رہا ہے. لیکن جب بڑا جلسہ ہوتا ہے تو مجبوراً کیا کرے, تو پھر بٹھانا پڑتا ہے, جگہ نہیں ہوتی ہے. تو پھر بھی وہ کہتا ہے تو, وہ کہتا ہے تو, کوئی کہتا ہے کمر میں درد ہے, کوئی کہتا ہے گھٹنوا میں درد ہے, کوئی کہتا ہے اس میں درد ہے, اس میں درد. حالانکہ یہ ہے کہ وہ فلم کے لیے رات کے 2 بجے برابر کھڑے رہیں گے کہ ابھی یہ جہنم کھانا کھلے گا تو فلم دیکھنے کے لیے جائیں گے, اس کے لیے برابر ان کو طاقت قوت سب آ جاتی ہے. لیکن شیطان ورگلاتا کا ہے جہاں دین کی بات آتی ہے. تو یہ چیز ہے, اگر آج اوٹا بچھا بنا کر کے یہ حضرت حافظ فاروق صاحب یا رلوی صاحب بخاری پڑھانے بیٹھ جائیں تو کوئی اوٹے پہ بخاری پڑھے گا, کوئی اوٹے پہ دین حاصل نہیں کرے گا. ابھی تو بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسی ہے کہ نہیں ہے, انتظام ہے کہ نہیں ہے. مدرسے میں اچھا انتظام جب تک نہیں وہ لوگ اپنے بچوں کو ڈالتے نہیں. تو ہر چیز بدلتی رہی, بدلتی. ایک بات آپ سے کہوں میرے بھولے بھالے بھائی, اگر تو کہتا نا رسول اللہ کے دور میں جیسی میلاد منائی جاتی تھی ویسے آج منائے, تو میں آپ سے یہ کہوں گا رسول اللہ کے دور میں جیسی نماز پڑھی جاتی تھی آج تو ویسی نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا. اگر اس نماز پہ اپنی نماز کو جانچو گے تو آپ کی نماز اور میری بھی نماز کیا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب. یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ جس میں دل حاضر نہیں وہ نماز نہیں. کتنوں کا دل حاضر ہے بتائیں نا, کتنوں کا دل حاضر ہے؟ یہ 4 رکعت کی نیت کرتے 3 پہ سلام پھیرتے ہیں. یہ لوگوں کا حال ہے نا. جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں 4 تکبیروں میں 3 پر سلام, کبھی کبھی پھر بھئی کسی سے بھی ہو سکتا ہے نماز, مجھ سے بھی ہوتا ہے, ان لوگوں سے بھی ہوتا ہے. اور یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا سورہ فاتحہ بھی کبھی زبان پہ نہیں آتی, ایسا پوری زندگی سورہ فاتحہ پڑھتے رہے, عمل کرتے رہے, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے سورہ فاتحہ. انسان ہے بھائی, نسیان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کے بدلنے پر جو ہے وہ انداز بدلتے ہیں. تو حضور کے دور میں جو نماز پڑھی جاتی تھی وہ نماز آج کوئی نہیں پڑھ رہا ہے. کہ اگر اس کے تناظر میں دیکھیں لا صلاۃ الا بحضور القلب, وہ نماز ہے ہی نہیں جس میں دل حاضر نہیں. سوچو تو صحیح, بچے کو ٹیوشن پہنچانا ہے کہاں سوچتے ہو, کارخانے کا وہ مزدور آج نہیں آیا تو لانے کے لیے کہاں جانا ہے کہاں سوچتے ہو, پھر اس کے بعد بیوی کو جمعہ کرنے کے لیے پہنچانا ہے یہ کہاں سوچتے ہو. یہ ساری بکھڑے تو تم نماز میں سوچتے ہو نا. حالات یہ ہیں. اور کیا کیا نہیں سوچتا آدمی, چھوڑیے یہ ساری بات. حتیٰ کہ اگر موبائل کا وہ میسج کی ٹون بج جائے نا تو بھی دماغ میں آتا ہے کہ کس کا آیا ہوگا. یہ سب چیز ہے, کون سی نماز ہے. تو اس لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں, بہت لوگ بھولے بھی ہیں نا, کچھ بھولپن میں کہہ دیتے کہ بھئی حضور کے دور میں نہیں ہوتا تھا تو ابھی کیوں کرے ایسا. کہا حضور والی تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے, حضور والی تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے, تو ایسی بات نہ کیا کرو. امت میں محبت کرو, محبت. دیکھو کسی بہت بڑے مفکر نے لکھا ہے سور کھانے سے بڑا گناہ, توجہ آپ کی, سور کھانا حرام ہے نا, سور کھانے سے بڑا گناہ. شراب پینا حرام ہے نا, شراب پینے سے بڑا گناہ. زنا کرنا حرام ہے نا, زنا کرنے سے. سور کھانے سے بڑا گناہ, شراب پینے سے بڑا گناہ, زنا کرنے سے بڑا گناہ کیا ہے؟ امت کو بانٹنا, امت میں اختلاف پیدا کرنا, امت کو لڑانا. حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری امت کو لڑائے وہ شیطان کی ذریت سے, شیطان کی اولاد سے. تو آپ اس طرح سے امت کو نہ بانٹیں. امت کو ہر دور میں اتحاد کی ضرورت تھی اور اس وقت زیادہ ضرورت ہے. اور نقطہ اتحاد اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف رسول اللہ کی ذات ہے. ہم پوری امت کو حضور کے نام پہ جمع کر سکتے ہیں, یمن والوں کو, شام والوں کو, مصر والوں کو, عرب والوں کو, عجم والوں کو. اور اللہ کے رسول نے اپنے دور میں پوری دنیا کے انسانوں کو جمع کیا تھا مدینے میں. صہیب روم سے آئے تھے, سلمان فارس سے آئے تھے, بلال حبشہ سے آئے تھے, صدیق فاروق مکے کے تھے, سعد ابن عبادہ مدنی تھے. گویا کہ حضور نے عرب و عجم کو اپنے عشق کے نام پر جمع کر دیا تھا. اور آج بھی امت اگر جمع ہو سکتی ہے تو ذات رسالت محمد الرسول اللہ کے نام پہ جمع ہو سکتی. اسی لیے ہمیں حضور کی تعریف کرنا چاہیے, حضور کی تعظیم کی بات کرنا چاہیے. تو بات ختم کرتے ہیں, ٹائم پورا ہوتا ہے, کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے اور اس کی تعظیم کی جاتی ہے. دوسرا پوائنٹ, تو مولا علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے. علی کے آنسوؤں کا مقدر کیا ہے کہ عشق نماز میں اطاعت رسول میں نکلے ہیں, آنکھوں پر آئے ہیں اور رسول اللہ کے رخسار پر نچھاور ہوئے. آنسو گرم ہوتے ہیں اس لیے کہ دل سے نکلتے ہیں. حضور کے چہرے پر, رخسار پر آنسو آئے. حضور نے آنکھیں کھول کے پوچھا علی کیا ہوا؟ اس کی حضور میری نماز چلی گئی, نماز نہیں پڑھی تھی, نماز چلی گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کی, اللہ علی, توجہ کر, علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھے. دعا کا انداز دیکھیں, سو کون رہا تھا؟ توجہ آپ کی,
سو کون رہا تھا؟ حضور. سو کون رہا تھا؟ حضور. دعا کیا ہو رہی ہے؟ اللہ علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھے. سورج پلٹا دے. پتہ چلا رسول اللہ کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے نبی کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو حضور علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، سورج پلٹا دے. تو روایت میں آتا ہے سورج جہاں غروب تھا وہیں سے نکلا. سورج اس کو کہتے ہیں الٹے پیر پلٹنا. میں اس پہ بات ختم کروں گا. علی نے تو احترام کیا، تعظیم کی مولا علی نے، اور ان کے لیے سورج پلٹ آیا. اور گویا کہ ہماری جماعت کے بڑے مفکر خطیب کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر دن علی سورج کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے. آج سورج علی کو دیکھ رہا ہے کہ جب تک آپ نہ پڑھیں گے آج میں نے غروب نہیں ہونا. دیکھو یہ تعظیم رسول کی بات ہے، احترام مصطفیٰ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن بات سمجھیں آپ. اللہ اکبر. علی مرتضیٰ کے لیے سورج تو پلٹ آ گیا، آپ کی نماز بھی ہو گئی. لیکن سورج آنے کے دو طریقے ہو سکتے تھے. ایک یہ سورج غروب ہوا، کہاں غروب ہوا؟ کہاں غروب ہوتا ہے سورج؟ تو بول دینا کہاں ہوا سورج غروب؟ کہاں ہوا؟ مغرب میں. تو جب بھی مغرب میں غروب ہوتا ہے تو نکلتا کہاں سے؟ تو ایسا ہوتا نا غروب ہوا مغرب میں، پھر گھوم کے آتا، پھر مشرق سے نکلتا، وہاں پہنچتا کہ نہیں پہنچتا؟ تب بھی تو اثر ہو جاتی نا. لیکن ایسا نہیں ہوا. سورج نے بھی تعظیم رسول کی. کیوں؟ وہ گھوم کر نہیں آیا، وہ گھوم کر بلکہ کیسے آیا؟ الٹے پیر. اس کو تھوڑا سمجھ لیں. میں یہاں بات ختم کرتا ہوں، آپ بیٹھے رہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے آنے کے دو طریقے. آنے کے، توجہ کریں جی. میں جا رہا ہوں، آپ نے کہا امین ادھر آ، تو میں یوں گھوموں پھر آؤں. جی حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ آیا نا؟ ایسے پلٹ کر آیا نا؟ جی حضرت یہ بھی تو بات مانی، میں نے مانی کہ نہیں مانی؟ استاد میرے موجود ہیں، انہوں نے بولا امین ادھر آ، ادھر آ. تو میں ایسے گھوما پلٹا. جی حضرت فرمائیں. آ گیا. لیکن امین ادھر آ، تو میں جا رہا تھا، میں ایسے ہو گیا. جی فرمائیں. سمجھ میں آیا؟ دیکھا آپ نے مجھے؟ بات سمجھ میں آئی کچھ؟ ایک ایسے آنا یہ بھی پلٹنا ہوا، ایک ایسے آنا یہ بھی پلٹنا ہوا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ جب ایسے گھوم کے آتے ہیں نا تو تھوڑا سا وقت زیادہ لگتا ہے، لیکن پچھلے پیر پلٹ کے آتے ہیں وقت نہیں لگتا، فوراً آدمی پلٹ کر آتا ہے. تو سورج کو اشارہ کیا نا تو سورج کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا کہ پلٹ کر جاؤں. اگر پلٹ کر جاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا. بلایا نبی نے ہے، ٹائم نہیں لگنا چاہیے، اس لیے سورج الٹے پیر پلٹا. امام کہتے ہیں سورج الٹے سبحان اللہ، پاؤں سبحان پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھا اس طرح سورج پلٹا، اس طرح سورج الٹے پیر پلٹا، جہاں ڈوبا تھا وہیں سے نکلا. گویا پتہ چلا، توجہ ہے آپ کی، پتہ چلا سورج نے حضور کا احترام کیا، تعظیم کی. کیا صلہ مل گیا؟ اب قیامت تک نماز کا وقت مولانا کو دیکھ کر طے نہیں ہوگا، مفتی صاحب کو دیکھ کر طے نہیں ہوگا. کس کو دیکھ کر طے ہوگا؟ سورج کو. سورج نکلنے سے پہلے فجر پڑھی جاتی ہے، نکل جائے تو اس کے بعد اشراق پڑھی جاتی ہے، نیزے کی طرح نیزے اتنا بلند ہو جائے تو چاشت پڑھی جاتی ہے، اور جب سر سے ڈھل جائے سورج ظہر پڑھی جاتی ہے. پھر سورج اتنا ڈھل جائے کہ نظر جمنے کے قریب آ جائے عصر پڑھی جاتی ہے. غروب ہو جائے تو مغرب پڑھی جاتی ہے. سورج کا اثر شفق کے حوالے سے ختم ہو جائے تو پھر کیا پڑھی جاتی ہے؟ عشاء پڑھی جاتی. یہی تو ہے نا. اب آپ سے پوچھتا ہوں، گویا کہ نماز کے اوقات
सूरज को देख देख कर तय हो रहे हैं। कुदरत इशारा दे रही है, सूरज ने अपनी अना को मेरे महबूब के कदमों में फना कर दिया। क़यामत तक के लिए इबादतों का टाइम सूरज के लिए, सूरज के हवाले से तय करने के लिए तुम्हें पाबंद कर दिया गया। पता चला जो इनकी ताजीम में झुक जाए, जो इनकी ताजीम में अपने आप को फना कर दे, क्या हो क्या हो क्या हो, यही हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इज्जत अता करता है। दो चीजें हैं, नमाजें तय हो रही है सूरज को देखकर, यही है, और तुम्हारे रोजे तय हो रहे हैं किसको देखकर, किसको देखकर? चांद निकले तो रोजे शुरू करो, चांद निकले तो रोजे। ऐ चांद तेरी क्या खुसूसियत है? सूरज की तो समझ में आ गई, फलसफी ने बयान कर दिया, तेरी क्या सूरत है? तो चांद कहेगा कोई टूटना गवारा करता है? टूटना किसी को भी पसंद नहीं होता, टूटने वाला बेकीमत हो जाता है। लेकिन चांद की तरफ जब महबूब ने इशारा किया तो चांद ने ये नहीं देखा मैं टूट जाऊंगा, बेकीमत होता हूं तो हो जाऊं, लेकिन यार ने इशारा किया है टूट जाऊंगा। वो क्या टूट गया? खुदा ने इतनी इज्जत अता की कि वक्त का बड़ा शेखुल हदीस भी उसको देखे बगैर नहीं कह सकता कि ईद हो गई। एक साथ हजारों शयूखुल हदीस भी कह दें उसको देखे बगैर के ईद हो गई। कहा मौलाना आप घर बैठ सकते हैं लेकिन हम ईद नहीं मना सकते। क्यों? इसलिए कि जब तक चांद नहीं दिखेगा ईद नहीं होगी। पता क्या चला? चांद चांद है, एक सैयारा है, महबूब के इशारे से क्या टूट गया। खुदा ने कितनी इज्जत अता की कि जिसकी दीदार को, जिसके चेहरे को पूरे साल जलसे में देखने लोग तरसते हैं, वो भी 29 तारीख को चांद को देखने के लिए तरसता है। क्यों? इसलिए कि चांद बता रहा है महबूब की ताजीम में टूट क्या गया। खुदा ने मुझे इतनी इज्जत अता की। हर टूटने वाला बेकीमत होता है, लेकिन यार के हाथों से जो टूट जाए अल्लाह उसकी कीमत को बढ़ा दिया करता है। अगर चांद और सूरज एहतराम करे, ताजीम करे, मुती और फरमा बरदार हो जाए तो अल्लाह चांद और सूरज को यह मकाम अता कर देता है। अगर उम्मती फरमा बरदार हो जाए तो अल्लाह उम्मत को क्या मकाम अता फरमाएगा। इसलिए उम्मतियों फरमा बरदारी करो, अपने नबी की आमद पे खुशी मनाओ, लेकिन शरीयत की हदों में रहकर डीजे बजाना और लोगों की नींदें हराम करना और लोगों को परेशान करना ये अच्छी बात नहीं। अपने मजहब की तालीम है, अगर कोई सो रहा हो तो बुलंद आवाज से तिलावत कुरान न करो कि उसके नींद में खलल ना आए। बीमार अगर कोई है वहां चिल्लाकर कुरान न पढ़ो कि उसकी बीमारी में उसको कोई तकलीफ न हो। तो जब जोर से सोने वालों की नींद का ख्याल करके, बीमारों का ख्याल करके जिक्रुल्लाह नहीं कर सकते, तिलावत नहीं कर सकते, तो ये जो रात रात भर आप डीजे लगा करके पूरे मोहल्ले की नींद खराब करते हैं, ये शरीयत का तरीका नहीं। हाँ, जो हमारे उलमा ने नात पढ़ी है वो भी नात इस तरह पढ़िए, अदब के साथ, ताज़ीम के साथ पढ़िए, और उस तरह नातें भी वो पढ़िए जिसमें गैर शरई अशआर ना हो, सही सही लिखने वालों ने लिखा हो। फिर उसके बाद जो है वो अपने मोहल्ले में जो है वो पड़ोसियों को कुछ शिरनी तकसीम कीजिए, गरीबों का ख्याल कीजिए, यतीमों का ख्याल कीजिए, बेवाओं का ख्याल कीजिए, नात शरीफ की महफिल सजाइए, मिलाद शरीफ की महफिल सजाइए। अब्बा हज से आते हैं तो आपके दरवाजे पे लगा होता है ना, मरहबा हरम पाक से आने वाले, तो हरम पाक से आने वाले के लिए लाइटिंग लगाते हो, तो जिसने उस हरम को हरम बनाया है उसकी आमद पर भी कभी लगा लिया करो ताकि लगे कि आप भी उसके हो। अब्बा से प्यार करते हो तो उससे भी करो। ये हरम क्या था? 360 तो उसके ऊपर बुत रखे हुए थे, लात हुबुल उज़्ज़ा मनात क्या क्या उसके ऊपर रखे हुए थे, जिसने कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल कहकर सबको साफ कर दिया। वो वही तो आमिना का लाल है। वो आए और काबतुल्लाह को पाक किया, जिसने काबे को काबा बनाया। हरम से आने वाले के लिए आप लाइट लगाते हो मेरे भाई, तो जिसने हरम को हरम बनाया उसके लिए भी थोड़ा लगा लिया करो। और आप हजरात जो है अपने अपने पार्टियों के झंडे अपने घर के छतों पे लगाते हो, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पार्टी का झंडा भी लगा लिया करो। इसलिए कि कौन सा झंडा काम आएगा नहीं आएगा नहीं पता, लेकिन रसूलुल्लाह का झंडा तो जरूर काम आएगा ना। लिवाउल हम्द होगा हुजूर अलैहि सलाम का। तो ये बात इजहार मोहब्बत है, कोई फर्ज नहीं है, कोई वाजिब नहीं है। मैं फर्ज वाजिब नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारी बातें ऐसी होती फर्ज वाजिब नहीं होती, लेकिन मोहब्बत की निशानियां होती है। मिसाल के तौर पे बच्चा दौड़ते हुए जा रहा है, बच्चा दौड़ते हुए जा रहा है, आपने उठा लिया और चूम लिया, पूरे मजमे को बताना नहीं पड़ेगा कि आपके दिल में बच्चे के लिए क्या है। बोलो बच्चे को चूमना फर्ज है, वाजिब है,
کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چوما کیا؟ مجمع کو پتا کیا چل گیا؟ آپ اس بچے سے محبت کرتے ہیں، نشانی ہے محبت کی۔ آپ نے استاد کے ہاتھ چومے، پتا چل گیا استاد سے آپ کو محبت ہے، تعظیم ہے۔ اور کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، ہر چیز فرض و واجب نہیں ہوتی، کچھ نشانیاں ہوتی محبت کی، اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا غسالہ آپ نے شروع میں سنا، کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس کو سینے پہ ملو، چہرے پہ ملو، کوئی قرآن کی آیت نہیں کہ چہرے پہ ملو، سینے پہ ملو، لیکن بولو صحابہ نے ملا کہ نہیں ملا؟ وجہ اس عشق تھا۔ تو یاد رکھیے عشق یہ ساری باتیں سکھاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اور شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو تین علامتیں عشق کی ذکر کثرت سے کرنا، تعظیم کرنا۔ تیسری علامت یہ بھی آج باقی رہ گئی، ٹائم مکمل ہوا، انشاءاللہ کل نیئر چوک پر جو محفل ہوگی ہم اس میں تیسری علامت بیان کر کے اس عنوان کو کل پورا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔